اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 2 پاروں کا خلاصہ میں پہلے اپلوڈ کر چکی ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ نے ضرور سنا ہوگا اور اس سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نے کسی نے نہیں سنا تو میں آئی بٹن پہ اس کے لنکس جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی، اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں بھی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آج بات ہوتی ہے تیسرے پارے کی۔ تیسرے پارے کا نام ہے تلک رسولو، اور تیسرے پارے میں سورہ بقرہ کے آخری 8 رکوع یعنی رکوع نمبر 33 تا 40 اور سورہ آل عمران کے 20 میں سے ابتدائی 9 رکوع شامل ہیں۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 33 جس کی آیات ہیں 249 سے 253 تک، اس میں ہمیں اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ 33ویں رکوع میں حضرت طالوت کی جالوت کے ساتھ جنگ کا ذکر ہے۔ حضرت طالوت کا لشکر تعداد اور اسباب کے اعتبار سے کمزور تھا، لیکن ان کا بھروسہ اللہ پر تھا۔ انہوں نے اللہ سے صبر و استقامت اور نصرت کی التجا کی۔ اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے جالوت کے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست فاش دی۔ گویا اہمیت اسباب کی نہیں اللہ کی مدد کی ہے۔ یہ مدد ان کے لیے ہے جن کی نیتوں میں اخلاص ہو اور جو حق کی خاطر ڈٹ جانے والے ہوں۔ رکوع نمبر 34 اس کی آیات ہیں 255 سے لے کر 257 تک، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا روز قیامت شفاعت کام آئے گی۔ 34ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ قیامت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ قیامت جس میں کوئی باطل سفارش، کوئی رشتہ داری اور لین دین کام نہیں آئے گا۔ پھر اس رکوع میں آیت الکرسی بھی ہے جو تمام آیت قرآنی کی سردار ہے۔ اس آیت میں اللہ کی کئی صفات کا بیان ہے۔ اس آیت میں امید دلائی گئی کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو بعض گنہگاروں کے حق میں شفاعت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ آیت الکرسی کے بعد ارشاد ہوا کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا ولی ہے اور انہیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ برے لوگوں کے دوست شیاطین ہیں جو انہیں ہدایت کی راہ سے ہٹا کر گمراہیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ رکوع نمبر 35 آیت نمبر 258 سے 260 تک ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ 35ویں رکوع میں اللہ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے 3 واقعات ہیں۔ خاص طور پر اللہ کی اس شان کو نمایاں کیا گیا کہ وہ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ رکوع نمبر 36 آیات نمبر 261 سے لے کر 266 تک اس میں موجود ہیں۔ اس میں ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت اور آداب کا بتایا گیا ہے۔ 36ویں رکوع میں حکم دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خلوص کے ساتھ مال خرچ کرو۔ دکھاوا کرنا، کسی کو صدقہ دے کر احسان جتلانا یا تانا دینا صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ خلوص کے ساتھ خرچ کرنے والوں کو اللہ 700 گنا تک اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ جس کے لیے چاہے اجر کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی راہ میں نہ صرف خرچ کرنے بلکہ اپنے انفاق کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 37 آیات نمبر 267 سے 273 تک اس میں شامل ہیں۔ اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین مصرف کیا ہے۔ 37ویں رکوع میں ہدایت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں اچھا اور پاکیزہ مال خرچ کرو، جیسا مال تمہیں پسند ہے ویسے ہی مال اللہ کی راہ میں دو۔ پھر انفاق مال کا بہترین مصرف ایسے لوگوں کی مالی مدد کرنا ہے جو دین کی خدمت میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ معاش کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتے۔ مزید فرمایا کہ مال و دولت سے زیادہ بڑی نعمت حکمت ہے، یعنی حق و باطل کو پہچاننے والی باطنی بصیرت۔ جسے حکمت عطا کی گئی اسے تو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔
رکو نمبر 38 آیات نمبر 274 سے آیات نمبر 281 تک۔ اس میں سودی لین دین کی زوردار مذمت کی گئی ہے۔ 38ویں رکو میں سود کی حرمت کا بیان ہے۔ حکم دیا گیا کہ سودی لین دین چھوڑ دو ورنہ تمہارے خلاف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ رکو نمبر 39 پر آتے ہیں اب۔ اس میں آیات نمبر 282 سے 283 موجود ہے اور اس میں قرض کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ 39ویں رکو میں قرض، ادھار لین دین، باہمی معاہدات، رہن اور گواہی کے حوالے سے تفصیلی ہدایات دی گئیں۔ رکو نمبر 40 آیات نمبر 284 سے 286 تک۔ اس میں عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا گیا ہے۔ 40ویں رکو میں آخرت کے محاسبے سے خبردار کیا گیا۔ ترجمہ ہے کہ چاہے تم کسی بات کو ظاہر کر دیا کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ اے اللہ ہم سے حساب فرما، آسان حساب۔ آمین ثم آمین۔ سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل ایمان کو ایک عظیم الشان دعا کا تحفہ دیا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر جو ہم بھول گئے یا جو ہم سے خطا ہوئی۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے جو آپ نے ہم سے پہلے آنے والوں پر ڈالا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں، اور ہم سے درگزر فرمائیے اور ہماری بخشش فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، بس ہماری مدد فرمائیے کافر قوم کے مقابلے میں۔ آمین ثم آمین۔ اس طرح 286 آیت پر سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اب پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران موجود ہے، اور یہ جو ہے ہمیں کشمکش حق و باطل میں صبر و تقوی کی تلقین کرتی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں ہمیں کیا کیا سمجھایا گیا ہے۔ مختصراً ہم اس کا خلاصہ سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 تا 9۔ قرآن کی ہر آیت حق ہے، خواہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس رکوع میں اس بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں عظمت قرآن حکیم کا بیان ہے۔ قرآن حکیم نہ صرف حق پر مبنی کتاب ہے بلکہ اب یہی کتاب حق و باطل میں فرق کی کسوٹی ہے۔ اس میں کچھ آیات بالکل واضح ہیں جو کہ قرآن کی تعلیمات کی بنیاد ہیں، کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ہماری ناقص عقل کے لیے انہیں سمجھنا مشکل ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیات ہی کو اپنے غور و فکر کا موضوع بناتے ہیں اور ان کی خود ساختہ تعویل کرتے ہیں تاکہ کوئی فتنہ اٹھا سکیں۔ البتہ علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت، خواہ اس کا فہم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، حق ہے، کیونکہ اسے ہمارے رب نے نازل کیا ہے۔ وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے رب، ہمارے ہدایت دینے کے لیے یا ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے گا، بے شک آپ ہی عطا فرمانے والے ہیں۔ رکو نمبر 2، جس میں آیات نمبر 10 سے لے کر 20 تک شامل ہیں، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ دوسرے رکو میں واضح کیا گیا کہ بیویوں، اولاد، مال و دولت، سونے چاندی، کھیتیوں اور دیگر اسباب دنیا کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ انسان کے لیے امتحان یہ ہے کہ آیا وہ ان دنیاوی محبتوں کو ترجیح دیتا ہے یا آخرت کی نعمتوں کا طلبگار بنتا ہے۔ دنیاوی نعمتیں وقتی اور گھٹیا ہیں، جبکہ آخرت کی نعمتیں ابدی اور اعلیٰ ہیں۔ آخرت کی نعمتیں ان متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرنے والے، اس کی بندگی کرنے والے اور خاص طور پہ سحر کے وقت یعنی نماز تہجد کے ساتھ بخشش مانگنے والے ہیں۔ اس رکوع میں یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی دین حق ہے جو زندگی کے انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات کے لیے ہدایت دیتا ہے۔ چونکہ
دیگر الہامی مذاہب میں تحریف ہو گئی، اس لیے اللہ کی نگاہ میں ان کی حقانیت ختم ہو چکی ہے۔ رکوع نمبر 3، آیات نمبر 21 سے 30 تک۔ مومن کافر کو دوست نہ بنائے، اس میں اس کا بولا گیا۔ تیسرے رکوع میں نصیحت کی گئی ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بنائے۔ جس نے ایسا کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، اگر جان کو خطرہ ہو تو پھر ظاہری طور پر دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان کافروں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈرے اور عزیمت کی راہ اختیار کرے۔ رکوع نمبر 4، آیات نمبر 31 سے 41 تک۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ نظر مانی کہ میرے یہاں جو بھی اولاد ہوگی میں اسے خدمت دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ ایسی نظر ماننے والوں کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوتی تھی، لیکن اللہ نے انہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا جیسی عظیم بیٹی عطا فرمائی۔ اللہ نے ساتھ ہی بشارت دی کہ اس بیٹی جیسا کوئی بیٹا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے اسے تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ حضرت مریم کو خدمت دین کے لیے وقف کر دیا گیا اور حضرت زکریا نے آپ کی بہت عمدہ تربیت کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے تو ان سے علم و حکمت کے بہت اعلیٰ نکات سنتے اور حیران ہوتے کہ تنہائی میں ان کے پاس علم و حکمت کے اعلیٰ موتی کہاں سے آتے ہیں۔ ایک بار حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں سے سیکھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ بغیر اسباب کے بھی عطا کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت زکریا کے دل پر چوٹ پڑی اور فوراً اللہ سے دعا کی کہ اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تو بغیر اسباب کے بھی دے سکتا ہے۔ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو میرے بعد حق کی تبلیغ کے مشن کو جاری رکھے۔ اللہ نے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا عظیم بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے فضل سے ان نعمتیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع نمبر 5، آیات نمبر 42 سے 54 تک اس میں شامل ہیں، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزے اور پکار کا ذکر ہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے معجزانہ ولادت اور پھر ان کے ہاتھ سے ظاہر ہونے والے بہت سے معجزات کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ ان کی اس پکار کا بھی ذکر ہے کہ کون ہے جو اللہ کے لیے یعنی اس کے دین کی نصرت کے لیے میرا ساتھ دے۔ محض چند افراد نے ان کی دعوت قبول کی اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ رکوع نمبر 6، آیات نمبر 55 سے لے کر آیات نمبر 63، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کا بیان اس میں موجود ہے۔ 6 رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا، انہیں آسمان پر اٹھا لے گا اور ان کے دشمنوں کو دنیا اور آخرت میں عذاب سے دوچار کرے گا۔ رکوع نمبر 7، آیات نمبر 64 سے لے کر 71، دعوت کی بنیاد مشترکہ باتوں کو بناؤ، یہ اس میں تلقین کی گئی ہے۔ 7ویں رکوع میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ ہم سب قرآن آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم کو قبول کر کے اختلاف ختم کر لیں۔ وہ مشترکہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں۔ گویا جب بھی کسی فریق کو دعوت دینی ہو تو دعوت کی بنیاد ایسے نکات کو بنایا جائے جو دونوں فریقین کے درمیان مشترک ہوں۔ اہل کتاب کی محرومی کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا بلکہ دوسروں کو بھی توحید کی راہ سے روکنے کا حکم جاری کیا، اور یہ جرم کیا انہوں نے توحید کی راہ سے لوگوں کو روکا۔ رکوع نمبر 8، آیات نمبر 72 سے آیات نمبر 80 تک، اس میں یہودیوں کی سازش اور گمراہی کا بیان ہے۔ 8ویں رکوع میں یہود کی ایک سازش اور ایک گمراہی کا ذکر ہے۔ انہوں نے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے وہ اس دین پر قائم رہتا ہے اور اسے چھوڑتا نہیں۔ انہوں نے سازش کے تحت طے کیا کہ ہم صبح کے وقت ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں گے اور شام کے وقت اسلام کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے تاکہ اسلام کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ متاثر ہو اور کچھ لوگوں کے دلوں میں اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، یعنی ڈاؤٹس آ جائیں۔
اس رکوع میں یہود کی ایک گمراہی بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم غیر یہودیوں کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی کر سکتے ہیں اور اس پر اللہ ہمیں سزا نہیں دے گا۔ شریعت پر عمل صرف یہود کے درمیان ہوگا، غیر یہودیوں کے لیے کوئی شریعت نہیں۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کو جھوٹ قرار دیا اور انہیں دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ اللہ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی ایمان لائے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا، اللہ اسے ضرور نوازے گا، خواہ وہ کسی نسل اور کسی بھی رنگ کا ہو۔ اس پارے کا آخری رکوع ہے رکوع نمبر 9 اور یہ سورہ آل عمران کا ہے اور آیات نمبر اس میں شامل ہیں 81 سے 91 تک۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کا اللہ سے عہد کا ذکر ہے۔ 90 رکوع میں انبیاء علیہ السلام سے لیے گئے ایک عہد کا ذکر ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان پر ایمان لانا اور ان کا ساتھ دینا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے۔ اب جو لوگ بھی ان انبیاء علیہ السلام کے نام لیوا ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے انبیاء کے کیے گئے عہد کی پابندی کریں۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو چاہیے کہ اپنے انبیاء علیہ السلام کے عہد کا پاس کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور دین اسلام کو قبول کر لیں۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ اگر کسی نے دین اسلام کو قبول نہ کیا تو اللہ یہ روش ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے دنیا میں لعنت اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کر لیں گے تو پھر اللہ کے ہاں ان کی بخشش کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اور اس طرح سے پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران کے 9 رکوع شامل تھے اور وہ ہم نے سمجھ لیے ہیں، اور انشاءاللہ پارہ نمبر 4 میں ہم باقی سورہ آل عمران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مختصراً خلاصہ جو ہے بہت آسانی سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی اس سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ